معزز سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت تلاوت فرمائی ہے. اس کا ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی روزہ فرض کیا تھا اور ہم پر بھی روزے فرض کیے ہیں. اور اس رمضان مبارک کا، اس روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو رمضان مبارک آ رہا ہے، ہم رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھیں گے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے. اس کا مقصد اللہ رب العزت قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا آپ کو اس لیے روزے رکھوا رہے ہیں تاکہ آپ کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. ہم تمام اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ تقوی کیا ہے. تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہر حال میں ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں. ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم جہاں بھی رہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ یہ خیال رہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ہر کام کو، ہر فعل کو، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کے نام کو تقوی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے. تقوی ظاہری کردار کو نہیں کہتے، تقوی لباس سے نہیں جھلکتا ہے، تقوی بات سے نہیں دکھتا ہے، تقوی اعمال سے نہیں رہتا ہے، بلکہ تقوی جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی ہاں ہونا، کہ تقوی اندر ہے. ہم کسی کا تقوی نہیں دے سکتے. ہمیں نہیں پتا کہ کون شخص ہے وہ اللہ رب العزت سے کتنا ڈرتا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، وہ اللہ رب العزت سے کتنا پردہ کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کتنی کوشش کرتا ہے. تو رمضان کا روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ تقوی ہے. ہم نے خطبے کے اندر دوسری آیت تلاوت فرمائی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی روشن دلیل رکھتا ہے. اسی لیے رمضان مبارک کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، یہ صرف تلاوت کرنے والی کتاب نہیں ہے، یا پھر یہ صرف درس دینے والی کتاب نہیں ہے، یا قرآن خوانی کرنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے. ہمارے لیے ٹولز ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ہمارے لیے قانون ہے. ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے بنے، اس کو سمجھنے والے بنے، اس کے کچھ چیزوں کو تفصیل سے پڑھنے والے بنے، اور علماء کرام کی نگرانی کے اندر قرآن مجید کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، تدبر کرنے والے بنے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ آپ قرآن مجید میں تدبر کرو، اس کو سوچو، اس کو سمجھو، تلاوت بھی کرو. اسی لیے قرآن مجید کو اس رمضان میں بہت زیادہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. ہم اس رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید سے ہمارا رشتہ جوڑے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہمارے لیے کیا احکامات فرماتا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہم قرآن مجید کے اندر اس کو پڑھنے والے بنیں. اس رمضان مبارک کو ماہ فرقان بھی کہا گیا ہے کہ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی روشن دلیلیں رکھتا ہے. قرآن مجید میں جتنی چیزیں آئی ہیں وہ حق ہے. اللہ رب العزت باطل کو بھی کھول کے بیان کرتا ہے، حق کو بھی کھول کے بیان کرتا ہے. اب شرط یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو کتنا پڑھتے ہیں، اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی باتوں کو دوسروں تک کتنا پہنچاتے ہیں. أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان